46. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب مواقیت الصلاح، اس کی تفصیل جو ہے وہ کچھ ہم نے آپ کو بیان کر دی تھی۔ اختلاف مذاہب کیا ہے اس باب میں، ہر نماز کے بارے میں جو اختلاف ہے بتا دیا تھا نا۔ جی وہ آپ کے پاس اگر وہ اس کی ریکارڈنگ ہے تو کرم فرما دیں۔ جی میرے پاس ہے ہم ریکارڈنگ، میں اختلافات بھیج دوں گا اس کو۔ جی جزاک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نماز فجر کے بارے میں بیان کریں گے۔ حدثنا ابو بکر قال حدثنا مؤمل بن اسماعیل قال حدثنا سفیان عن عبد الرحمن بن عبداللہ بن ابی ربیعہ عن حکیم بن عباد بن سہل بن حنیف عن نافع بن جبیر عن انس بن عباس رضی اللہ عنہ۔ پھر یہی حدیث کے دوسرے راوی دوسری سند کے ساتھ۔ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنی یحییٰ بن عبداللہ بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومی عن نافع بن جبیر عن ابن عباس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تک جو ہے سلسلہ سند، اس کے بعد ایک ہی، پھر دوسرے طریقے سے دوسری طریقہ جو ہے اس کو طرق روات کہا جاتا ہے، روات کے الگ الگ مختلف طریقے۔ ربی حدثنا ربی المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عیاش عن عیاش بن ربیعہ عن حکیم بن حکیم عن نافع بن جبیر عن ابن عباس۔ تینوں میں آخری جو سند ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس آخری وہاں پر جو ہے سلسلہ روات جا کے مل جا رہا ہے۔ قال، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امنی جبرائیل علیہ السلام مرتین عند باب البیت، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میری امامت کی 2 مرتبہ بیت اللہ کے دروازے کے قریب، فصلی بی الظہر حین مالت الشمس۔ تو پہلے دن کی بات چل رہی، پہلے دن حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے ساتھ نماز پڑھی جب کہ سورج مائل ہو چکا تھا، یعنی نصف النہار سے سورج ڈھلنے والا تھا، بالکل اول وقت ہوتا ہے ظہر کا۔ وصلی بی العصر، اور عصر کی نماز پڑھی، حین صار ظل کل شیء مثلہ، جب ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے ایک مثل ہو چکا۔ مثلہ سے مراد ایک مثل۔ اچھا، وصلی بی المغرب، اور مغرب کی نماز پڑھی، حین افطر الصائم، جب کہ روزہ دار افطار کرتا ہے۔ وصلی بی العشاء حین غاب الشفق، اور عشاء کی نماز پڑھی جب کہ شفق غائب ہو چکا تھا۔ تو شفق 2 طریقے سے ہوتا ہے، ہم نے بتایا تھا آپ کو نا، شفق ابیض اور شفق احمر، اس دن جو تفصیل بیان کی اس میں بتایا تھا۔ وصلی بی الفجر، اور فجر کی نماز پڑھی، حین حرم الطعام والشراب علی الصائم، جب کہ کھانا پینا روزہ دار پر حرام ہو جائے۔ وصلی بی الظہر من الغد، اب اگلے دن، اور اگلے دن میرے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، حین صار ظل کل شیء مثلہ، جب کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے اس کے ایک مثل ہو گیا۔ وصلی بی العصر، اور عصر کی نماز پڑھی، حین صار ظل کل شیء مثلہ، جب کہ ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے 2 مثل ہو چکا۔ وصلی بی المغرب حین افطر الصائم، اور مغرب کی نماز پڑھی جس دن جب کہ روزہ دار افطار کرتا ہے، مغرب کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ وصلی بی العشاء، اور عشاء کی نماز پڑھی، حین مضی ثلث اللیل، جب کہ رات کا تہائی پہر، یعنی 3 حصوں میں سے ایک حصہ گزر چکا تھا۔ وصلی بی الغداۃ عند ما اسفر، اور دوسرے دن صبح کی نماز پڑھی جب کہ اسفار، یعنی روشن، صبح روشن ہو چکی تھی۔ پہلے دن ایک دم بالکل اسی وقت پڑھی جب کہ حرمت الطعام والشراب علی الصائم۔ تو یہ دونوں دن نماز میں کہتے ہیں کہ پہلے دن اول وقت میں اور دوسرے دن آخر وقت میں نماز پڑھی، لیکن مغرب میں دیکھیے دونوں جگہ ایک ہی ہے روایت، حین افطر الصائم، حین افطر الصائم۔ پھر فرماتے حضور، ثم التفت الیہ، حضرت جبریل علیہ السلام نماز پڑھانے کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے، فقال، پھر فرمایا، عرض کی، یا محمد الوقت فیما بین ہذین الوقتین، ھذا وقت الانبیاء من قبلک، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں وقتوں کے درمیان جو وقت ہے وہی آپ سے پہلے انبیاء کرام کا وقت ہے۔ یعنی دونوں یہ جو کل اور آج ہم نے مختلف اوقات میں جو نماز پڑھی، 4 نمازوں میں الگ الگ اور مغرب میں ایک ہی،
تو یہ دو وقتوں کے بیچ میں ہی نماز کا وقت ہے، اس میں کبھی بھی نماز پڑھی جائے تو وقت میں نماز پڑھنا کہلائے گا۔ اس میں جو ہے ظہر کی نماز کا مسئلہ ہے، ظہر کی نماز عصر کی نماز کے اول وقت اور ظہر کی نماز کے آخری وقت میں۔ ہم نے بتایا کہ احناف امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک جو مفتہ بھی قول ہے وہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہی ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے کتنے مثل ہو جائیں؟ 2 مثل ہو جائیں، اور یہ ایک مثل نہیں 2 مثل۔ میں نے کہا تھا مواقیت صلاۃ پڑھنے سے پہلے ایک بار بہار شریعت میں نماز کے اوقات کا بیان پڑھ لیجئے، نہیں تو سر کے اوپر سے بات اترے گی۔ سمجھانے تھے آپ خصوصی طور پر بولے تھے سایہ اصلی سمجھانا تھا۔ سایہ اصلی سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لگ بھگ جو ہے 11 بجے بالکل بیچ میدان میں جہاں پہ چاروں طرف سے دھوپ آ رہی ہے وہاں پر پلین جگہ پر جو ہے، پلین سے مراد ایک دم بالکل سپاٹ جگہ ہو، اوپر اوبڑ کھابڑ نہ ہو، بالکل چاروں طرف سے برابر جگہ ہو، اس جگہ پر ایک جو ہے مثال کے طور پر ایک بالشت کی سیدھی لکڑی جو ہے بالکل سیدھی گاڑ دیجئے زمین میں، سیدھی لکڑی ہو اور سیدھی گاڑی ہے، مطلب ایسا نہیں کہ ادھر ادھر کہیں جھکی ہو، بالکل سیدھی رہے، سیدھی گاڑ کر کے اس کا سایہ دیکھیں گے نا تو دھیرے دھیرے سورج جیسے جیسے اگنے کے بعد جو ہے ادھر جائے گا پچھم کی طرف تو اس کا سایہ جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب بڑھنا موقوف ہو جائے گا، بڑھنا بند ہو جائے گا، پھر اس کے بعد گھٹے گا۔ تو جہاں سے بڑھنا بند ہو جائے وہاں سے اور وہاں سے گھٹنا چالو ہو جائے، بس وہی سایہ اصلی کہلاتا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ یعنی پہلے بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا بڑھے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ جب سورج جو ہے نا نصف النہار پر پہنچے گا نا تو اب اس کا سایہ جب سورج ڈھلنا شروع ہوگا نصف النہار سے تو سایہ بڑھے گا نہیں، اب گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی بڑھنے کے بعد گھٹنا شروع ہو گیا تو جہاں سے بڑھنا بند ہوا وہاں پہ آپ نشان ڈال دیجئے زمین پر، اس سایہ پر نشان ڈال دیجئے۔ اب اس کے بعد گھٹنا شروع ہوگا تو جو نشان آپ نے ڈالے ہیں نا وہی سایہ، وہی درازگی اور وہی لمبائی جو ہے نا وہ سایہ اصلی کہلائے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا علاوہ سایہ اصلی کے 2 مثل جب سایہ اس کے بعد بنے گا تو اب سمجھیے وہی سایہ اصلی ہوا، اور اس کی لمبائی کے برابر جب 2 سایہ اور ہو جائے تو علاوہ سایہ اصلی کے 2 مثل ہو گیا وہ۔ سمجھ گئے بات کو؟ اب وہ گھٹ کر کے دوسری طرف سایہ جائے گا، ادھر سے گھٹے گا ادھر سے ادھر جو ہے مطلب پہلے سایہ پچھم کی طرف نظر آئے گا، لیکن جب سورج پچھم کی طرف آئے گا تو سایہ کدھر واپس مڑے گا دکھے گا آپ کو؟ پورب کی طرف دکھے گا۔ یار جلدی نہیں سمجھتے ہیں آپ لوگ۔ ٹارچ اگر پورب سے پچھم کی طرف ماریں گے تو سایہ پچھم میں جائے گا، اور پچھم سے پورب کی طرف ماریں گے تو سایہ پورب میں آئے گا۔ اس کے بعد کہتا ہے حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال حدثنا عبداللہ بن لہیعہ قال حدثنا بکیر بن الاشج عن عبد الملک بن سعید بن سوید الساعدی سمع ابا سعید الخدری۔ دوسری حدیث حضرت ابو سعید خدری کی ہے، پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے۔ راوی آخری راوی کے نام اچھے سے دھیان میں رکھیے۔ یقول وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امنی جبرائیل علیہ السلام فی الصلاۃ، جبریل علیہ السلام نے میری نماز میں امامت کی، فصلی الظہر حین زاغت الشمس، تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی یا انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی جبکہ سورج ڈھلنے لگا۔ اس کو کہا جاتا ہے نصف النہار کے بعد کا وقت، دوپہر کے بعد کا وقت، علاوہ سایہ اصلی کے جب سایہ اصلی ہو جاتا ہے اس کے بعد والا وقت۔ وصلی العصر، اور انہیں ابتدائی وقت میں نماز پڑھی۔ وصلی العصر حین قامت قائمۃ، اور عصر کی نماز پڑھی جبکہ ایک سایہ ہو چکا تھا۔ قامت قائمۃ کا معنی کھڑے ہونے والا سایہ کھڑا ہو چکا تھا، مراد یہی ہے کہ ایک سایہ علاوہ سایہ اصلی کے ہو چکا تھا۔ وصلی المغرب حین غابت الشمس، اور مغرب کی نماز پڑھی۔ وصلی المغرب حین غابت الشمس، اور مغرب کی نماز پڑھی جبکہ سورج غائب ہو چکا تھا۔ وصلی العشاء حین غاب الشفق، اور عشاء کی نماز پڑھی جبکہ شفق غائب ہو چکا تھا۔ شفق احمر ہے یا شفق ابیض، اس کی تفصیل آگے پڑھیں گے۔ وصلی الصبح حین طلع الفجر، اور صبح کی نماز پڑھی جبکہ فجر طلوع ہو چکا تھا۔ عشاء کے بیان میں جب تفصیل پڑھیں گے تو مغرب میں تو وہاں میں شفق احمر شفق ابیض بتاؤں گا، صبح صادق صبح کاذب بھی بتاؤں گا فجر کی نماز میں جب تفصیل آئے گی تو۔ ثم امنی فی الیوم الثانی فصلی الظہر، پھر دوسرے دن جبریل نے نماز علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی تو ظہر کی نماز پڑھائی۔ وفیء کل شیء مثلہ، فیء پڑھیں گے، فیء سایہ، اور ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو چکا تھا، علاوہ سایہ اصلی کے مراد ہوگا یہ۔
وصلی الاسرا والفیء قامتان، اور عصر کی نماز پڑھی جبکہ سایہ 2 مثل ہو چکا تھا۔ وصلی المغرب حین غابت الشمس، اور مغرب کی نماز پڑھی جبکہ سورج غائب ہو چکا تھا۔ مغرب کی نماز میں کوئی اختلاف نہیں۔ وصلی العشاء الآخرۃ الی ثلث اللیل الاول، اور عشاء کی نماز پڑھی رات کے 3 تہائی حصے میں سے اول حصے تک مؤخر کر کے، الی ثلث اللیل الاول، ثلث کی صفت الاول، رات کے اول تہائی حصے تک مؤخر کر کے نماز پڑھی۔ وصلی الصبح حین کانت الشمس ان تطلع، اور صبح کی نماز پڑھی جبکہ سورج طلوع ہی ہونے والا تھا، بالکل اجالا سے اجالا ہو چکا تھا، آخر وقت میں نماز پڑھی۔ ثم قال، پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ فیما بین ہذین الوقتین، لگ بھگ اوپر والی حدیث کی طرح یہ حدیث ہے، الفاظ کچھ مختلف ہیں۔ دوسری حدیث، حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا نعیم بن حماد قال حدثنا الفضل بن موسیٰ السینائی قال حدثنا محمد بن عمر عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، اب تیسرے راوی آگئے حضرت ابو ہریرہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا جبرائیل علیہ السلام یعلمکم امر دینکم، دینکم، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ کوئی جو ہے بے وقوف آدمی بدعقیدہ یہ نہ بولے کہ حضور کو سکھا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا یعلمکم امر دینکم، تمہیں تمہارے دین کے معاملات سکھا رہے تھے۔ پھر کہتے ثم ذکر مثلہ، پھر اسی طرح سے الفاظ ذکر کیا، غیر انہ قال، مگر اس میں حضرت ابو ہریرہ نے یہ الگ سے فرمایا فی العشاء الآخرہ، عشاء آخرہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ وصلاها فی الیوم الثانی حین ذہبت ساعۃ من اللیل، عشاء آخرہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے سبھی راویوں سے الگ ہٹ کر کے یہ الفاظ بیان کیا کہ صلاها فی الیوم الثانی حین ذہبت ساعۃ من اللیل، سب نے ثلث من اللیل فرمایا، انہوں نے ساعۃ من اللیل فرمایا، کہ جب دوسرے دن نماز پڑھائی عشاء کی جبکہ رات کا ایک حصہ گزر چکا تھا، حین ذہبت ساعۃ من اللیل، رات کا ایک حصہ گزر چکا تھا۔ حدثنا ابن ابی داؤد قال حدثنا حامد بن یحییٰ قال حدثنا عبداللہ بن الحارث قال حدثنا ثور بن یزید عن سلیمان بن موسیٰ عن عطاء بن ابی رباح عن جابر بن عبداللہ قال سأل رجل النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ چوتھے راوی آ گئے حضرت جابر بن عبداللہ، انہوں نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس کی حدیث گزری، اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزری، اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کی حدیث، اس کے بعد جابر بن عبداللہ کی حدیث۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا عن وقت الصلاۃ، نماز کے وقت کے بارے میں، تو آپ نے ان کو بتانا شروع نہیں کر دیا کہ طلوع فجر اور غروب آفتاب اور صبح صادق نہیں، بلکہ فرمایا فقال صلی معی، میرے ساتھ نماز پڑھو۔ بتاتا تو سامنے والا کنفیوز ہو جاتا ہے، ایک تو عوام کو جو ہے نماز کے یہ سورج وغیرہ کے معاملات پتہ نہیں رہتے ہیں، سورج ڈوبنے اور چاند وغیرہ نکلنے کے جو مطلب وہ معاملات ہے کہ اس وقت اور اس وقت اتنی توجہ نہیں رہتی لوگوں کی، اس لیے فرمایا صلی معی، میرے ساتھ نماز پڑھنا۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، حین تطلع الفجر، جبکہ فجر طلوع ہو چکا تھا۔ فجر سے مراد فجر صادق، صبح صادق۔ صبح صادق کس کو کہتے ہیں؟ آج جس دن جو ہے آج سورج نکلنے والا ہے، جہاں سے سورج جو مشرق نکلتا ہے وہ بدلتے رہتا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں اور سردی کے موسم میں، پھر روزانہ بھی اس کی جگہ چینج ہوتی ہے، تھوڑی جگہ چینج ہوتی ہے۔ تو سورج جہاں سے نکلنے والا ہوتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے جو نا ایک روشنی پھیلتی ہے، اور وہ روشنی جو ہے نا مطلب پھیل کر کے پھیلتی ہے، مطلب جیسے ٹارچ کی روشنی کیسے سوئی کے ناکے کے برابر سے نکلتی ہے اور آگے جا کے ایک دم دائرہ اس کا بڑھ جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ روشنی جو ہے نا شمالن اور جنوبن، یعنی اتر دکھن وہ روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے اور سارے آسمان پر وہ روشنی پھیل جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے صبح صادق۔ اور صبح صادق چمکنے سے پہلے، یعنی جہاں سے سورج نکل رہا ہے وہاں سے روشنی نکلنے سے پہلے جو ہے نا بیچ آسمان میں ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے، وہ دراز لمبی روشنی بولتے ہیں اس کو، دراز سفیدی، وہ اجالا جیسا رہتا ہے، ہلکا سا اجالا، وہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس کے ظاہر ہونے کے بعد جہاں سے، یعنی بیچ آسمان میں وہ روشنی ظاہر ہونے کے بعد جہاں سے آج سورج نکلنے والا ہے وہاں سے ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ
جو بیچ آسمان میں روشنی ہے وہ اس میں غائب ہو جاتی ہے، یعنی ادھر والی روشنی میں وہ روشنی غائب ہو جاتی ہے. تو پہلے جو روشنی بیچ آسمان میں ظاہر ہوئی اور وہ جو ہلکی ہلکی جو اس کا ہلکا ہلکا اس کا دائرہ بڑھتے جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے صبح کاذب. پھر اس کے بعد جہاں سے سورج نکلتا ہے اس کے اوپر سے، اس کے تھوڑا اوپر سے جو روشنی ظاہر ہوتی ہے اور پھر اس روشنی میں وہ صبح کاذب بھی غائب ہو جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے صبح صادق. تو پہلے ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے، اجالا ٹائپ کا ظاہر ہوتا ہے، کہاں پہ؟ بیچ آسمان میں، وہ لمبائی میں ظاہر ہوتا ہے. اور اس کے بعد سورج جہاں سے نکلتا ہے وہاں پر اس کے بعد ایک روشنی ظاہر ہوتی ہے، وہ لمبائی اس میں وہ اتر دکن کی طرف پھیلتے ہوئے روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے آگے آسمان پر. یعنی رات کی تاریکی اس سے ختم ہوتی ہے. خوب اجالا نہیں ہوتا ہے، وہ تو اندھیرا ہی رہتا ہے، لیکن رات کی جو ایک خاص تاریکی رہتی ہے نا، وہ چاند والی تاریکی جو رہتی ہے اور تارے والی، تو وہ تاریکی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے وہ صبح صادق نکلنے کے بعد. اس کے کچھ دیر کے بعد، اچھا اس کا وقت جو ہے نا صاحب بحر شریعت نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 18 منٹ سے 1 گھنٹہ 35 منٹ رہے گا. یعنی صبح صادق چمکنے سے لے کر سورج نکلنے کا جو وقفہ ہوتا ہے، صبح صادق سمجھیے کہ ایک اشارہ ہے اس بات کا کہ اب سورج نکلنے والا ہے. وہ اصل میں سورج ہی کی لائٹنگ رہتی ہے جو اوپر ظاہر ہوتی ہے، اس کے نیچے پیچھے جو ہے سورج رہتا ہے. تو 1 گھنٹہ 18 منٹ کم سے کم اور 1 گھنٹہ 35 منٹ زیادہ سے زیادہ وہ موجود رہتی ہے وہ صبح صادق والی روشنی. اس کے بعد یعنی 1 گھنٹہ 18 منٹ کم سے کم اور 1 گھنٹہ 35 منٹ زیادہ سے زیادہ اس کے بعد سورج نکل جائے گا. اچھا اس کے بعد ہے یہ والی حدیث دیکھ لیجئے. اس شخص نے سوال کیا، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح حین تطلع الفجر. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی جبکہ فجر طلوع ہو رہا تھا. ثم صلی الظہر حین زاغت الشمس. پھر ظہر کی نماز پڑھی جب سورج ڈھل رہا تھا. ڈھلنا کب ہوتا ہے؟ وہی جو میں نے بتایا، سایہ بڑھتے بڑھتے جب بڑھنا موقوف ہو جائے پھر واپس سایہ چھوٹا ہونے لگتا ہے، پیچھے جانے لگتا ہے، تو وہی اسی وقت سورج ڈھلتا ہے. اس وقت نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی. ثم صلی العصر حین کان فیء الانسان مثلہ. اور عصر کی نماز پڑھے جبکہ انسان کا سایہ اس کے ایک مثل ہو جائے، علاوہ سایہ اصلی کے ایک مثل ہو جائے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثم صلی المغرب. پھر مغرب کی نماز پڑھی حین وجبت الشمس، جبکہ سورج ڈوب چکا تھا. ثم صلی العشاء قبل غیبوبۃ الشفق. پھر عشاء کی نماز پڑھ لی شفق غائب ہونے سے پہلے. ایک جگہ ہے شفق کے بعد اور یہاں ہے شفق غائب ہونے کے پہلے. تو کون سا شفق پہلے ہوتا ہے؟ شفق احمر. بعد میں آتا ہے شفق ابیض، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ عرض کروں گا. پھر کہتے ہیں ثم صلی الصبح فاسفر. پھر دوسرے دن صبح کی نماز پڑھی. فاسفر تو آپ نے اجالا کر کے پڑھا، روشن کر کے پڑھا. بالکل جب بھور میں روشنی بالکل واضح ہو جاتی ہے، دور دور تک آدمی نظر آنے لگتے ہیں، یعنی دور کا آدمی بھی نظر آنے لگتا ہے، دور کی چیزیں بھی صاف نظر آتی ہے، اس وقت پڑھی. ثم صلی الظہر. جیسے ابھی صلاۃ والسلام جب ہو جاتا ہے اس کے بعد جو اجالا دکھتا ہے سورج نکلنے سے پہلے، وہ اس وقت کو اسفار کہتے ہیں. بلکہ عام طور پر ہم لوگ جو جماعت کرتے ہیں وہ وقت اسفار میں ہی کرتے ہیں، اور یہ مستحب بھی ہے فجر میں. ثم صلی الظہر حین کان فیء الانسان مثلہ. پھر ظہر کی نماز پڑھی جبکہ انسان کا سایہ اس کے ایک مثل ہو چکا. ثم العصر حین کان فیء الانسان مثلہ. پھر عصر کی نماز پڑھی جبکہ انسان کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے 2 مثل ہو چکا. ثم صلی المغرب. پھر مغرب کی نماز پڑھی قبل غیبوبۃ الشفق. شفق کے غائب ہونے کے پہلے. ثم صلی العشاء فقال بعضهم ثلث اللیل وقال بعضهم شطر اللیل. پھر عشاء کی نماز پڑھی تو کہتے ہیں بعض راویوں نے کہا کہ انہوں نے جو حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ انہوں نے یا تو ثلث اللیل فرمایا اور بعض راویوں نے کہا کہ شطر اللیل فرمایا. اس میں راویوں کا اختلاف ہوا، شک ہوا. حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا حجاج بن المنہال قال حدثنا حمام قال سمعت عطاء بن ابی رباح قال حدثني رجل منهم ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فامره ان يشهد الصلاة معه. ایک شخص نے حضور سے نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ ان يشهد الصلاة معه، کہ وہ میرے ساتھ نماز میں حاضر رہے. آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ نماز میں حاضر رہو. پھر آگے وہی حدیث ہے کہ فصلی الصبح فعجل. صبح فجر کی نماز پڑھی تو جلدی پڑھی، یعنی اندھیرے میں. ثم صلی الظہر فعجل.
ظہر کی نماز بھی جلدی پڑھی، ثم صلی العصر فعجل، ثم صلی المغرب فعجل، ثم صلی العشاء فعجل، ثم صلی الصلوات كلها من الغد فأخر، پھر دوسرے دن جو نماز پڑھی تمام نمازیں تو مؤخر فرمایا، یعنی آخری وقت میں پڑھی۔ ثم قال للرجل، پھر آپ نے اس شخص سے فرمایا، ما بین صلاتي في هذين الوقتين وقت كله، ان دو نمازوں کے درمیان جو وقت ہے وہ پورا کا پورا نماز کا وقت ہوگا، یعنی ہر جز نماز کا وقت ہے۔ حدثنا فهد قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنا ابو بكر بن ابي موسى عن ابيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اتاه سائل فساله عن مواقيت الصلاة، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے مواقیت الصلاة کے بارے میں سوال کیا، فلم يرد عليه شيئا، تو آپ نے انہیں کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا، فلم يرد عليه، تو اس پر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، شيئا کچھ، اس پر آپ نے جواب نہیں دیا کچھ، شيئا کچھ بھی جواب نہ دیا۔ فامر بلال، پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا، فاقام الفجر، تو انہوں نے فجر کی اقامت پکاری، حین شق القمر، فجر جبکہ فجر طلوع ہو چکا تھا، پھٹ چکا تھا، یہ پھٹنا وہی جو مطلب بیچ سے نکل کر کے اتر دکن وہ روشنی پھٹ جاتی ہے، اس لیے فرمایا حین انشق الفجر والناس لا یکاد یعرف بعضهم بعضا، اور لوگ ایک دوسرے کو، اندھیرا اتنا تھا لوگ ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہے تھے، والناس لا یکاد یعرف بعضهم بعضا، ثم امرہ، پھر حضرت بلال کو حکم دیا، فاقام الظہر، تو انہوں نے ظہر کی اقامت پکاری، حین زالت الشمس، جب سورج زائل ہو چکا تھا، یعنی زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد، والقائل یقول، اور کہنے والا کہہ سکتا تھا، انتصف النہار او لم، کہ دن آدھا ہو گیا کہ نہیں ہوا، یعنی بالکل ٹھیک آدھا ہونے والا تھا، سورج زائل ہوا اور آپ نے اقامت پکاری حضرت بلال نے۔ والقائل یقول، اور کہنے والا کہہ رہا تھا، انتصف النہار او لم، دن آدھا ہوا کہ نہیں ہوا، وکان اعلم منہم، اور حضرت بلال جو ہے ان میں سے زیادہ جو ہے اس وقت کو جاننے والے تھے۔ ثم امرہ فاقام العصر، پھر آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عصر کی اقامت کہی، والشمس مرتفعات، اور سورج بلند ہی تھا، بالکل ڈھل کے نیچے نہیں جا چکا تھا۔ ثم امرہ فاقام المغرب، اور پھر آپ نے ان کو حکم دیا تو مغرب کی نماز پڑھی، حین وقعت الشمس، جبکہ سورج غائب ہو چکا۔ ثم امرہ فاقام العشاء حین غاب الشفق، ثم اخر الفجر من الغد حتی انصرف منها، یہاں تک کہ اس نماز سے فارغ ہو گئے۔ والقائل یقول، اور کہنے والا کہہ سکتا تھا، طلعت الشمس او کادت، یا تو سورج طلوع ہو چکا یا ہونے ہی والا ہے، یعنی دوسرے دن جو فجر کی نماز پڑھی اتنی تاخیر سے پڑھی کہ پڑھنے کے بعد یہ آدمی کہہ سکتا تھا کہ اب سورج طلوع ہو چکا ہے یا ہونے کے قریب ہے۔ ثم اخر الظہر، پھر ظہر کی نماز آپ نے مؤخر فرمایا، حتی کان قریب من العصر، یہاں تک کہ آپ عصر کے قریب ہو گئے۔ ثم اخر العصر حتی انصرف منها، پھر عصر کی نماز پڑھی، حتی انصرف منها، یہاں تک کہ آپ عصر کی نماز سے فارغ ہو گئے۔ والقائل یقول، اور کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا، احمرت الشمس، سورج تو لال ہو چکا، وہی جو مکروہ وقت ہے، وہ اتنا مؤخر فرمایا کہ مکروہ وقت آنے کے قریب تھا۔ ثم اخر المغرب، پھر مغرب کی نماز مؤخر کی، حتی کان عند سقوط الشفق، یہاں تک کہ شفق کے ساقط ہونے کا وقت ہو گیا، اتنے اندھیرے میں نماز پڑھی وہ شفق احمر بھی غائب ہونے والا ہو گیا تھا۔ ثم اخر العشاء حتی کان ثلثی اللیل الاول، پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی یہاں تک کہ رات کے اول دو پہر ہو چکا، اول دو ثلث ہو چکا، یعنی تین حصے کریں گے رات کے تو دو حصے گزر چکے تھے جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھی۔ ثم اصبح، پھر صبح ہوئی، پھر آپ نے صبح فرمائی، فدعا السائل، پھر سوال کرنے والے کو بلایا، فقال، پھر فرمایا، الوقت فیما بین ہذین، صرف جوابی الفاظ کے طور پر، یعنی قول سے جواب نہیں دیا، عمل سے جواب دیا، الوقت فیما بین ہذین، وقت ان دونوں اوقات کے درمیان ہے۔